السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ Finally we فوزان are بیٹا recording. ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاں اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا جب میں فوزان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوں. آپ نے پہلے ان مائکس کا سامنا کیا ہے؟ ویسے تو آپ نے بہت سارے مائکس کا سامنا کیا ہے، لیکن اس طرح کے آج کل کافی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہوں گے. پوڈ کاسٹ پہ اور کسی شرکت کی ہے ابھی تک؟ ایک اور، کیونکہ میں آج ہی کہیں دیکھ رہا تھا آپ کو انسٹاگرام پہ. تمہارے ساتھ ہی ایک کیا تھا. اچھا نہیں، آج میں ویمن ونگ کی اس پہ انسٹاگرام پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی آپ کو لگایا تھا. اس پہ میرے خیال آپ نے جانا ہے شاید. نہیں ہاں وہ ایک ادھر بھی کیا ہے نا. اچھا ہو گیا وہ ہو گیا ہے. ہاں جی چلیں بڑا اچھا ہے اگر وہ لوگ بھی اس طرح سے سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. بڑی نہیں خوشگوار حیرانی والی بات. ہاں پوڈ کاسٹ ہم نے پچھلے سال بھی سوچا تھا. میں نے خود بھی کہ مجھے خود بھی جو جرنلزم کا شوق تھا نا ابتدا سے ہی، تو بس اس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے مائکس، مختلف قسم کے کیمرے، تو اچھا لگا. کچھ یاد ہے کہ آپ سب سے پہلی بار زندگی میں کسی ٹاک شو میں شرکت کون سے ہوئی تھی؟ کیونکہ اب تو آپ کو ہم ہر روز کسی اس پہ دیکھتے ہیں، لیکن پہلا والا سب کو یاد رہتا ہے اور بندہ گھبرا بھی رہا ہوتا ہے. ابھی تک بہت سے لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں. پہلا ٹاک شو کون سا تھا؟ میں نے سب سے پہلا پروگرام شاید عبدالرؤف صاحب کے ساتھ کیا تھا. 50 منٹ آتا تھا. بالکل جی. حامد میر صاحب کے ساتھ شروع میں میرے خیال سب سے پہلا میرا پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ بھی. یہ میرے اولین پروگرام تھے. مطلب سارے آپ نے جیو سے سٹارٹ کیا تھا؟ یہ تو میں نے جیو سے ہی میری جو سب سے پہلی میری جو ریکارڈنگز آپ کہہ لیں وہ جیو کے ساتھ. اچھا یہ تو بڑا اچھا پھر ہوگا. تو اس زمانے میں ظاہر ہے پھر بندہ بہت ساری تیاری بھی کر کے جاتا ہوگا، کوئی پوائنٹس لکھ کے. میں جب پارلیمنٹ کی ممبر بنی تو اعتزاز احسن صاحب نے میرے اوپر کمنٹ کیا تھا کہ سمیہ بی بی آج کل ٹی وی اسٹار بنی ہوئی ہے. اس زمانے میں ہم لوگ جب آئے 2002 میں پارلیمنٹ میں، تو شاید نقاب کے ساتھ خواتین کو ہمیشہ کوئی بیکورڈ سا، کوئی ریجڈ سا اس طرح سمجھا جاتا تھا. ہم نے جماعت اسلامی کی خواتین نے نقاب اور حجاب کی روایت کو بھی برقرار رکھا اور جو جدید چیلنجز تھے اس کو بھی فیس کیا. تو وہ ایک بڑا بریک تھرو تھا. ہمارے احتساب بھی بہت ہوتے تھے، اندر سے بھی باہر سے بھی. باہر کے لوگوں کو بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ جی نقاب اور حجاب کے ساتھ خواتین کیسے. ہاں جی. اور اندرون جماعت کے بھی ذرا احتساب ہوتا تھا کہ آج نقاب ٹھیک نہیں ہے، آج یہ ہو گیا تو آج ویسے بول دیا. اور یا تو بس وہ لوگ ان دنوں ہمیں اپنے بولنے سے زیادہ اپنی اس کی فکر ہوتی تھی کہ گیٹ اپ کی. لیکن جو پوری ایولیوشن ہے بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے. میں نے اسٹارٹ میں آپ سے پوچھا کہ آپ نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں شرکت کی ہے، تو آپ نے بتایا کہ وہ بھی جی آئی ویمن ونگ کے تحت ایک پوڈ کاسٹ شروع ہو رہی ہے، اس میں شرکت کی ہے. جی. اور ایک وہ زمانہ تھا جس وقت آپ کو ٹاک شوز میں جانے پہ بھی محتاط رہنا پڑتا تھا. تو یہ سارا جو ایولیوشن کا پروسیس ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سمجھ میں آ ہی جاتی ہے لوگوں کی، یار یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. آج بھی ہمارے یہاں شوز پہ کے پاس بحث ہو رہی تھی کہ میوزک کے اوپر خیر بہت ساری باتیں درست بھی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہونی چاہیے. لیکن آج بہت سے لوگ کسی زمانے میں شاید کیمرے کو بہت تنقید کرتے تھے، تصویر حرام تھی. مائک کے اوپر مائک کو صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن اب مولوی صاحب جو ہے تب تک خطبہ شروع نہیں کرتے جب تک جو ہے وہ کیمرہ نہ لگا ہوا. تو یہ آہستہ آہستہ پھر میرا خیال چیزوں کی سمجھ میں آتی ہے. جی بالکل. اور جو حرام ہے لیکن وہ تو کلیتاً حرام ہے، اس کا یہ فائدہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی سب کچھ وہ کر لیں. اچھا تو آپ نے جرنلزم کے شوق کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ شوق آپ کو کب سے تھا؟ جرنلزم میں نے نا بی اے میں مجھے شوق تھا کہ میں جرنلزم میں آؤں، اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی آنے کا بڑا شوق تھا کہ میں کوئی پروڈکشن کی طرف آؤں. اور وہ میری شادی جلدی ہو گئی، تو بلوچستان میں پھر یہ فیسلٹیز نہیں تھیں. جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں تھا اس وقت بلوچستان یونیورسٹی میں، تو میس کام کا. تو پھر میں نے پرائیویٹ، مجھے یاد ہے میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بکس منگوائیں. اگرچہ میں نے وہ ایگزام نہیں دیا لیکن میں نے وہ بکس پڑھی اور مجھے شوق تھا، تو بس میں وہ صحافت کی کتابیں اور شتابیں وہ میں نے ساری پڑھی.
اور لکھنے کا بھی شوق تھا تو لکھا بھی بہت. اور وہ اتفاق ایسا ہوا کہ الحمدللہ میں نے آج تک جو چیز بھی لکھی ہے تو وہ چھپی ہے. میرے پاس اپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ چھپی ہو. اچھا, میں بس لکھتی ہوں اور الحمدللہ وہ چھپ جاتی ہے. اعزاز کی بات ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی ڈگری کا, پرائیویٹلی آپ نے پڑھا وہ سارا بی اے میں اور وہ سارا. ایک تصویر آپ کی ہم بہت دیکھتے ہیں کسی کانوکیشن کی, غالباً وہ پنجاب یونیورسٹی ہے, مجاہد کامران صاحب بھی اس میں تھے. تو وہ کیا ایکسپیرینس رہا, اور پی ایچ ڈی کرنے کا خیال کیوں آیا جب آپ کو بہت سے ماشاء اللہ 2 بچے تھے اور شادی بھی ہو چکی تھی, آپ پارلیمنٹ کا حصہ تھیں, اس دوران پی ایچ ڈی کا بھی آپ نے ایک مجھے نا میں نے بتایا نا جلدی شادی ہو گئی, اور آج کل جو کم عمری کی شادی کے پیچھے کیمپین چل رہی ہوتی ہے تو میں سب کو کہتی ہوں کہ جلدی شادی ہونا بہت ہی اچھی بات ہے. کتنی جلدی ہو گئی تھی آپ کی ویسے بائی دا وے؟ میری 16 سال کی عمر میں منگنی ہو گئی اور 19 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. تو میں 20 سال کی عمر میں اماں بھی بن گئی الحمدللہ. پھر میرے دونوں بچوں کے درمیان پھر 6 سال کا گیپ تھا. تو اس زمانے میں پھر مجھے اپنے شوہر نے ایسے ہی پڑھایا جیسے ماں بچوں کو پڑھاتی ہے, زبردستی پڑھایا. اور پھر بلوچستان کوئٹہ چلی گئی تو 6 سال بیچ میں رہے, اور پھر مجھے انہوں نے زبردستی پڑھایا. ماسٹرز کیا اور ماسٹر میں گولڈ میڈل لیا, یونیورسٹی ٹاپ کی. تو پھر وہ مجھے بہت زیادہ انسسٹ کرتے رہے کہ پی ایچ ڈی کر لو, یہ تمہارے بہت کام آئے گی. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے, لیکن میں نے ماسٹرز کے 20 سال کے بعد جب پھر میں سب کو کہتی ہوں, میرا بیٹا MBA کر رہا تھا اور بیٹی FSC کر رہی تھی اور میں PhD کر رہی تھی, تو ہم ماں اور بچے ہم تینوں کمبائن اسٹڈی کرتے تھے. پھر جا کے مزہ بھی کرتے تھے, کبھی آئس کریم کھا لی, کبھی باہر جا کے اس ٹائپ کی چیزیں کھانے پینے کے لیے, سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے تھے. تو بہت انجوائے کر کے پڑھا. تو آپ وہ بات کر رہی تھیں کہ جلدی شادیوں کی آج جب بات ہوتی ہے تو آپ ان کو کوئی رسپونڈ کرتی ہیں, کیا رسپونڈ کرتی ہیں؟ آج کل نا کم عمری کی شادی کے خلاف بڑی کیمپین چلی ہوئی ہے کہ بس کم عمر میں شادی نہیں ہونی چاہیے. ضرور ایک اتنی عمر ضرور ہو کہ بچے اپنا وہ آپ سنبھال سکیں, اور وہ لیکن 18-19 سال کی عمر میں شادی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی رہتی ہے, خاص طور پر بچیوں کے لیے. وہ نئے ماحول میں بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. جتنا بھی زیادہ بڑی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں ان کے پھر فیئرز بہت ہوتے ہیں, ان کے اندیشے ان کو بہت زیادہ لاحق ہو جاتے ہیں. پھر بڑے سٹبرن سے ہو کے, اور وہ مزاج ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے نا, اس کو چینج کرنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ کم عمر ہوں اتنی زیادہ جلدی لوگ مولڈ ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو خود بہت زیادہ اچھا لگا تھا. مجھے بھی یاد ہے, ایک تو امپورٹنس اتنی آپ کو ملتی ہے, اور پھر سارے لوگ آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, اتنی زیادہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. اور میں اپنے گھر میں بڑی تھی, اپنی سسرال میں بھی سب سے بڑی تھی, تو کچھ زیادہ ہی لاڈ اٹھائے گئے میرے. تو میں تو خیر یہ شادی کی آپ نے بات چھیڑی ہے, میں اس پہ آگے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی ہم کر لیتے ہیں. آپ کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں, آپ کا ایک وسیع سوشل سرکل ہے, بہت سارے رشتے آپ نے کروائے, باوجود لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, ریفرنس ہوتا ہے, بہت سارے کامیاب ہو جاتے ہیں, بہت سارے انفارچونیٹلی نہیں ہو پاتے ہیں. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ جو رشتے آج کل کامیاب نہیں ہو رہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کسی بات پر بھی. شادی نا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں محبت, عزت, وفا, حفاظت, مرد کی طرف سے محبت, عزت اور حفاظت, اور عورت کی طرف سے وفا, قربانی, ایثار, یہ انہی کے اوپر بیس کرتا ہے یہ رشتہ. اور آج کل اس مادیت پرستی کے دور میں نا رشتے اور یہ ایسی افسانوی سی باتیں اب لگتی ہیں.
لوگ بس بڑے ہی حقیقت پسند سے ہو گئے کہ جی بس بہت ڈھیر سارا پیسہ ہو اور بہت ساری آسائشیں ہوں تو شادی کامیاب ہوگی. لیکن جہاں تھوڑی سی سختی آ جائے تو وہاں عورت بھی پھر کمپرومائز نہیں کرتی. اور میں تو اب سب کو کہتی ہوں کہ ہمیشہ نا عورت نے گھر بنائے ہیں. گھر نا عورت کی محبت اور وفا سے بنتے ہیں. اور آج کل کی بچیوں کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ جی بس برابری مساوات اور اس میں نا عورت ہی ماری جاتی ہے. مرد تو کہیں پہ بھی گزارا کر لیتا ہے لیکن بچیوں کو ہم جتنا زیادہ کمپرومائز کرنا، وہ اپنا سب کچھ تو ویسے ہی چھوڑ کے آتی ہوتی ہے. تو اگر ہماری ایک استاد تھی تو وہ ہمیں ایک نصیحت کرتی تھیں. ہماری خالہ صفیہ ہمارے منصورہ کی سب بچوں کی استاد بھی تھیں، قرآن پڑھایا. ان کی ایک نصیحت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، میں نے خود بھی اس کے اوپر عمل کیا. انہوں نے میری شادی کے وقت مجھے نصیحت کی کہ بیٹا شروع کے دنوں میں نا کنیز بن جانا تو ساری عمر کا غلام بنا لو گی، اور اگر شروع میں جا کے ملکہ بننے کی کوشش کی تو اگر وہ اچھے ہوں گے تو رکھ لیں گے صحیح طریقے سے، ورنہ تو پھر اکثر عورتیں اس میں بہت سفر کرتی ہیں. تو میں بھی سب بچیوں کو کہتی ہوں کہ ویسے ہی سارا کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے بندہ، تو واقعی 2-3 سال ذرا ٹف ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، آپ کو تھوڑی بات ماننی پڑتی ہے. اور پھر قرآن کے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 مجھے بڑی، آج کل میں اپنے سب بچوں کو اور جن کے بھی رشتے کراتی ہوں ان کو کہتی ہوں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اس میں جینڈر ایکویلٹی کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 34 میں مرد کے بھی ذمہ داریاں بتائی ہیں اور عورت کی بھی. مرد کا کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی اس کو نگران بنایا گیا ہے. بہتر نہیں، یعنی نگران، ان کو ایک درجہ بڑا رکھا ہے اور اس کو منتظم اور نگران بنایا ہے، محافظ بنایا ہے. اور عورت کو کہا ہے کہ فالصالحات قانتات، کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں. ان کی سب سے پہلی صفت ہی قرآن کریم فرما برداری. قانتات کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ کی بھی، رسول کی بھی، اپنے باپ کی بھی، اپنے شوہر کی بھی، اپنے بھائی کی بھی، اور ایون کہ میں آج کہتی ہوں میں اپنے بیٹے کی بھی، کہ وہ مجھے جو بات کہہ دیتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر وہ میں نہیں مانتی تو میں خود ہی پھر سفر کرتی ہوں. تو آج کل کی بچیوں کو یہ باتیں بہت اچھی نہیں لگتی. وہ کہتی ہے کہ ہم اب اپنی بریڈ ونر بھی خود ہی ہیں اور ہم زیادہ کما رہی ہیں اور ہم کیوں مانیں. آج کے سلوگنز بڑے اچھے ہیں امپاورمنٹ کے، اور عورت مارچ کے بھی اور آزادی مارچ بھی، تو سلوگنز بڑے زبردست قسم کے آ رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ وہ عورت کو نا اور زیادہ ٹریپ کر دیتے ہیں. یہ جتنے بھی آزادی اور مساوات اور یہ چیزیں، عورت نا کبھی بھی وہ اسے اچھا لگتا ہے اپنے باپ کے سائے میں، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ وہ بہت محفوظ رہتی ہے. وہ جو ایک بھیڑیوں کا جنگل ہے آج کل کا جو زمانہ ہے، اس میں جو عورت ان رشتوں کی حفاظت میں رہتی ہے، یہ محبت اور حفاظت کے حصاروں میں، وہی اس زندگی میں کامیاب رہتی ہے. ایسا ہی ہے. نہیں، یہ سب باتیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جو ان سلوگنز کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے جنم لینے کی بھی اوبیسلی بہت ساری وجوہات ہوں گی. جو پوری کیمپین ایک بنتی ہے، پوری تحریک بنتی ہے، تو اس کو جو مرد ہے اس کی طرف سے ایکسپلائٹیشن بھی تو ہوتی ہے نا، جو اس کو ظاہر اللہ نے ذمہ داریاں یا اختیارات دیے ہیں، تو اس کی ایکسپلائٹیشن میں بھی کافی آئی تھنک دیکھنے میں آتی ہے. بہت زیادہ. میں بالکل اس کے اوپر کنفیس کرتی ہوں کہ جو پاکستان کی عورت ہے وہ دوہرے جبر کا شکار ہے. اس کو وہ حقوق بھی نہیں مل رہے جو اسلام اسے عطا کرتا ہے، وہ بھی نہیں مل رہے جو جدید معاشرہ اسے عطا کرتا ہے. تو مسئلہ تو ہے، اور مسئلہ تو اسی لیے پھر وہ دوسری طرف بھی بچیاں نکل جاتی ہیں کہ بغاوت کے راہ پر بھی چل پڑتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ظلم اور جبر سے اس عورت کو بچانا ہے. کم از کم اسے وہ حقوق ضرور دینے ہیں جو
اسلام اسے دیتا ہے. تو قرآن کے اندر ہی جو ہے وہ عورت کو جائیداد میں وراثت میں حصہ دینے کا بھی ہے، لیکن بہت سے ہمارے کلچرل اس کے اندر کچھ مخصوص قوموں کے اندر خاص طور پہ آپ کے علاقوں میں یہ چیز نہیں، اس کو پریکٹس نہیں کیا جاتا. صحیح، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نا ہمارے ہاں اسلام کو کلچر کے ساتھ مکس کر کے وہ بدنامی ساری اسلام کے کھاتے میں آ جاتی ہے. وہ مظلوم تو سب سے زیادہ اسلام ہے نا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. جو مرضی ہے اس کے اوپر جو کلچر بھی تھوپ دو اس کو پھر بدنام اسی کو کیا جاتا ہے. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تو ایک عرب شاعر طنزیہ شعر کہتا ہے کہ جب سے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. اور ان کی ذاتی زندگی میں تو ہمیں لگتا ہے کہ عورت کا بڑا ڈومیننٹ اور بڑا ڈائنامک کردار ہے. ان کی والد نہیں تھے، ان کی اماں بی بی آمنہ کا نام ہی ہمیں ملتا ہے. ان کی رضائی والد بھی تھے لیکن رضائی والدہ بی بی حلیمہ کا نام ہی چمکتا رہتا ہے. ان کے رضائی بھائی بھی تھے لیکن ان کے بارے میں بھی تاریخ خاموش ہے. ان کی بہن حضرت شیمہ کا ذکر ملتا ہے. پھر امہات المومنین، یعنی 1/3 دین ہمیں انہی کی وجہ سے ملا ہے. پھر ان کے بیٹے اللہ نے بچپن میں ہی لے لیے. ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹی سے ان کا نسب چلا. اور پھر ان کی نواسی بی بی زینب، جن کے بارے میں ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے ایک بڑے مفکر وہ کہتے ہیں کہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو کہ حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹا کے پیش کی، اور ایک وہ جو کہ بی بی زینب نے اپنے خطبوں میں جو ولولہ انگیز ان کے خطبے تھے، اگر وہ نہ ہوتے یزید کے دربار میں اور کوفہ کے بازاروں میں تو تاریخ اتنی بڑی قربانی کو فراموش کر دیتی اگر بی بی زینب کا کردار نہ ہوتا. تو ان کی ذاتی زندگی میں ہمیں عورت کا بڑا یہ غالب اور متحرک کردار نظر آتا ہے اور ہمیں اسی کی طرف جانا چاہیے. ایسا ہی ہے. بڑی تفصیل سے آپ نے رول آف ویمن ان دا لائٹ آف اسلام روشنی ڈالی ہے. اس کے اوپر ہم آپ کی جرنی میں تھوڑا سا واپس آتے ہیں. 2002 کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ اس وقت پی ایچ ڈی بھی کر رہی تھیں اور اس وقت آپ پارلیمنٹ میں بھی تھیں. تو آپ کا بطور پارلیمنٹیرین ہم تھوڑا کردار جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس، ویسے آپ نے اس سے پہلے کبھی سوچا تھا کہ آپ قومی اسمبلی کا حصہ بنیں گی؟ کبھی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا. جماعت میں تو ایز اے کارکن آئے تھے، پوسٹر لگاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، اور ہمیں تو لوگوں نے شاید یہی سمجھا کہ ہم شاید کرسی پر لیکن میں نے ہماری جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جمعیت، اس کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ نا فرد کی اس طرح کی تربیت کرتی ہے کہ جو اس کے مزاج کا ایک نقطہ ہوتا ہے اسی کو لے کر پکڑ لیتے ہیں. میرا ذرا ایک نفیس سی طبیعت تھی اور وہ ذرا بڑا لے دے کے رکھتی تھی، تو وہ انہوں نے مجھے صفائی کی نازمئی ہمیشہ بنانا، باتھ روم ہی دھلوائے کہ بس اس کی یہ میں ختم ہو. تو بس کیے ہم نے، اور اس کا یعنی ہمیں اجر یہ ملا کہ ہر طرح کا کام کیا جمعیت اور جماعت میں. صفائی کی نازمہ سے لے کر بک سٹور میں، ٹرانسپورٹ میں. اس وقت ہم لوگوں کو ریلوے اسٹیشن سے لے کے آیا کرتے تھے. ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ ہم جہاز سے سفر کرتے، ریل سے ہی کرتے تھے، اور مختلف جگہوں کے دورے کرنے. تو یہ سارے کام کیے. تو پھر میں اپنے جماعت کی پولیٹیکل سیل کی انچارج تھی. ہماری جو سیکرٹری جنرل تھیں عائشہ منور صاحبہ، انہوں نے مجھے اپنے پولیٹیکل سیل کا بھی انچارج بنایا تھا. میرے ویمن ایشوز پر ذرا بہت ہی دلچسپی ہوتی تھی مجھے کام کرنے کی، اور میں اپنی جماعت میں پہلی امور خارجہ کی بھی ذمہ دار تھی. میرے بھائی عبدالغفار بھائی وہ مردوں کے یعنی مینز ونگ کے انچارج تھے، اور میں پہلی ذمہ دار تھی امور خارجہ کی، حلقہ خواتین کی. تو اسی میں ہی پھر مجھے یہ ذمہ داری دی گئی جب یہ پرویز مشرف نے یہ جو انلائٹنڈ ماڈریشن کے تحت نا ہمیں کاسمیٹکلی ہی انٹر کیا گیا پارلیمنٹ میں، اتنی بڑی تعداد میں نامینیشنز کے ذریعے. آپ کو کس نے اطلاع دی کہ آپ کا نام جو ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے فائنل ہو رہا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ مجھے
عائشہ بائی جی نے ہی, جو ہماری انچارج تھیں, انہوں نے ہی اجازت لے کے تو, اور میرے والد کو نہیں بتایا تھا, وہ امیر جماعت تھے تو ان کو نہیں بتایا تھا اس وقت. تو یہ تھا نا, یہ تو بعد میں پھر بڑا پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں, اس وقت تو ہمیں کام کرنے کی ایک دھن لگی ہوئی تھی کہ شاید بس لیجسلیٹرز بہت زیادہ کام کرتے ہیں. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو یعنی اچانک ہی بائی جی نے اطلاع دی, اور میں چونکہ پولیٹیکل سیل کی انچارج تھی تو نامینیشن پیپرز داخل کرنے تھے. قاضی صاحب کو کب پتہ لگا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا پورا پروسیس ہو گیا, آپ کا نام فائنل ہو گیا, لیکن قاضی صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا. جی, وہ امیر جماعت تھے فائنل, ان کو تب پتہ چلا جب سب کے وہ لسٹیں تیار ہو کے ان کو پیش کی گئیں کہ انہوں نے متحدہ مجلس عمل میں داخل کرنی تھی نا وہ لسٹیں. بالکل فائنل سٹیج پر ان کو پتہ لگا. اور ہمارے ہاں جماعت میں دیکھیں یہ پروسیس ہے کہ ہلکے سے نامینیشن بالکل ایسے ہی. اور اس میں مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قاضی صاحب کے امیر جماعت کی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں نے بنایا گیا, تو یہ تو اس کا بہت جواب مجھے آج مل رہا ہے کہ امیر جماعت کی حیثیت سے ان کی دلی خواہش تھی کہ میں MNA نہ بنوں, اور صرف اسی وجہ سے کہ ان کو پھر یہ موروثیت اور اس کا تانا ملے گا. تو عائشہ بائی جی نے پھر بہت زیادہ اس کی مخالفت کی کہ ہم یعنی آپ کو تو یہ حق نہیں ہم دے سکتے کہ وہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں بنانا چاہتے, اور آپ پھر لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بیبیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں اور باقی کارکنوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ کام کرو. تو یہ ہماری ذمہ دار ہیں پولیٹیکل سیل کی. تو میرا انہوں نے پنجاب سے نام دیا. اچھا, 2-3 پنجابیوں کو ری شفلنگ کی. میں یعنی پشاور میں بھی میرا ووٹ تھا, پنجاب میں بھی تھا. میں سب کو کہتی ہوں میں پاکستان ہوں, کہ میں پشاور پیدا ہوئی, لاہور میں رہتی ہوں ابھی, اور کوئٹہ شادی ہوئی. تو کہتے ہیں اور کراچی دل میں بستا ہے اور کشمیر خون میں رگوں کی طرح, اور منتخب ہو کے اسلام آباد چلی گئی. رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے کشمیر, اور اسلام آباد میں بس پھر سارے کام وام تھے. ویری انٹرسٹنگ. تو بالکل جان کو بالکل فائنل سٹیج پر پتہ چلا, اور میں وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے پنجاب سے الیکٹ کیا گیا, اور وہ میرے نام کے اوپر ہی متحدہ مجلس عمل کے 6 جو جماعتیں تھیں وہ میرے ہی نام پر متفق ہوئیں, وہ کسی اور نام پر نہیں متفق ہو پائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا نام انہوں نے دیا, اور وہ پھر حافظ ادریس صاحب نے دیا تھا, ہمارے پنجاب کے امیر تھے اس وقت. تو میں اس طرح سے منتخب ہوئی. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور پھر وہ پورا پروسیس لیجسلیشن کا اور پارلیمنٹ کا بڑی ہنگامہ خیز قسم کی ویسے وہ اسمبلی تھی, جنرل مشرف کا مارشل لاء تھا. اور میں یہ بھی پھر بتا دوں کہ ہماری مخالف NGOز نے جب وہ 2002 سے 2007 کی رپورٹ مرتب کی تو مجھے بیسٹ لیجسلیٹر کا اس میں ایوارڈ ملا تھا. میرے سب سے زیادہ بلز تھے, اور ڈیبیٹس میں میری 2nd پوزیشن تھی, اور اوور آل اس میں میری 3rd پوزیشن تھی. تو ون آف دا بیسٹ لیجسلیٹر ایوارڈ مجھے عورت فاؤنڈیشن اور پتن 2 لوگوں نے, ہماری پرفارمنس رپورٹ اس وقت فافن نہیں بنی تھی 2002, تو یہ ان دونوں نے وہ پرفارمنس رپورٹ مرتب کی, اور مجھے پھر ہر جگہ بلایا بھی اور ہمیں ایوارڈز بھی دیے. نہیں تو بڑا امیزنگ ہے. تو وہاں پہ ظاہر ہے بہت انٹریکشن بھی ہوتا ہے. تو آپ کی PR بنی ہے, وہ اسی دوران بنی ہے اسمبلی میں دوسری پارٹیز میں اور باقی سب سے؟ بالکل 5 سال گزارے, اور میں ان کو کہتی ہوں ہمارا کوئی ایک سنگل واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں ہم نے کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو یا کوئی تو میں ہوئی ہو. بس جھگڑے تو ویسے اسمبلی میں کافی ہو جاتے ہیں, بہت ہوتے تھے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہوتے تھے. سوائے ہمارے پاس ہر پارٹی کی خواتین آتی تھیں. ہم نے اپنا ہم واحد جماعت اسلامی کی 6 خواتین ہی تھے, اور ہماری جو انچارج تھیں عائشہ بائی جی, میں پارلیمنٹری انچارج تھی, وہ ہماری سیاسی سیل کی انچارج تھیں. تو ہماری پارلیمانی لیڈر بھی وہ بڑی تھیں, تو ہم انہیں کو ہی سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے آفس لاج میں آفس بنایا ہوا تھا,
غجان کے لاج میں مردانہ آفس تھا اچھا اور ہماری جو سیکرٹری جنرل تھی خواتین کے ان کے اس میں زنانہ آفس تھا. پورے پارلیمنٹ میں یہ 2 آفسز تھے اور کسی پارٹی کا کوئی آفس نہیں تھا. اور لوگ ہمارے پاس ہی آتے تھے اپنے دکھڑے بتانے. ہر پارٹی کی خواتین ہمارے پاس آتی تھیں اور ابھی تک ہمارا بہت ہی اچھا تعلق ہے. اچھا ابھی ہم آپ کے پی آر کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جماعت میں ظاہر سینئر لیڈرشپ جو بھی ہو لیکن آپ کی جو اکراس دا پارٹیز جو پی آر ہے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس کی وہ خاص وجہ ہے کہ آپ دوسری پارٹیز کے لوگوں سے بھی کافی ذرا سلام دعا رکھتی ہیں, خاص ایفرٹ کرتی ہیں اس کے لیے؟ اس میں بہت بڑا کریڈٹ تو میں غجان کو دوں گی کہ ان کی وجہ سے انہوں نے جو عزت کما کے ہمارے لیے چھوڑی تو اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. اور غجان کہتے تھے بیٹا والدین کی عزت نا 2-4 سال تو کام آ جاتی ہے, پھر آپ خود اگر اس کو آگے بڑھائیں گی تو یہ ایک پائیدار تعلق ہوگا. اور الحمدللہ پھر رہا. میں نے بھی اس میں دوسرے لوگوں کا بھی میں انہیں بھی کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے ایک محبت اور احترام کا تعلق رکھا. میاں نواز شریف صاحب ہیں, عمران خان کی فیملی ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب کے بچوں کے ساتھ تو اتنا زیادہ نہیں ہے کوئی تعلق, لیکن ان کی بہن جو تھیں ڈاکٹر عذرا فضل پیچو وہ میری کولیگ تھیں تو ان کے ساتھ اچھا تعلق. بالکل, بلکہ آپ نے وہ ذکر کیا فیملیز کا, تو وہ شادی تھی آپ کے بیٹے کی, اس میں میرا خیال مریم نواز منصورہ بھی چکر لگایا تھا. مریم ماشاء اللہ, لیکن اس کے بعد ان کی شخصیت میں ذرا کافی چینجنگ دیکھنے میں آئی ان کے پولیٹیکل پروسیس. وہ شاید مصروف بھی رہیں, پھر شاید سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں تو اب وہ اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھتی, ورنہ تو ان کے ساتھ بہت اچھا سا تعلق. کلثوم آپا بہت زیادہ مہربان سی خاتون تھیں, بہت شفیق خاتون تھیں, اور وہ جب تک زندہ رہیں تو ہمارا بہت ہی اچھا ایک تعلق رہا. ان لوگوں کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کس طریقے کی, مطلب یہ مسلم لیگ کے نظریات اور خیالات جو رائٹسٹ ہوتے ہیں اس میں ہم نے سنا تھا کوئی آپ کے ساتھ بھی کوئی قرآن کے مجلسیں وغیرہ یا کوئی محفل نعت وغیرہ ایسا کوئی؟ مریم ماشاء اللہ اور ان کا پورا گھر ایک روایتی سا اسلام پسند سا, بہت خوبصورت آواز ہے ان کی, بہت پیاری نعتیں. اور وہ ہماری اصل میں زیادہ ملاقاتیں سعد رفیق کے گھر, ان کی جو مسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھا ان کے گھر غزالہ کے, اور سعد بھائی یہ لوگ میلاد اور سیرت کی محفلیں, قرآن کے دروس ان کے گھر میں ہوتے رہتے ہیں, تو اس میں وہ ضرور بلاتے بھی ہیں, اور اسی میں مریم بھی آتی تھیں. تو اب وہ شاید ان کی مصروفیات ہوں گی یا سیکیورٹی ایشوز ہوں گے, تو اب وہ ان کا ایگریشن بھی تھوڑا بڑا ہوا نظر آتا ہے. آپ ان کے ایگریشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ تھوڑا سا ذرا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا تھوڑا سا دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایڈوائز دے سکیں, بس ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ ان کے فیملیز نے بہت سفر کیا. کلثوم آپا چلی گئیں. لاسٹ ویک ہماری نا پوڈ کاسٹ تھی حفیظ اللہ نائی صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان کی جو پوری پولیٹیکل جرنی تھی اس میں بالکل شروع میں ہی ان کے قاضی صاحب سے دوستی ہو گئی, اور وہ اس نے بہت وائٹل رول پلے کیا ان کی پوری پولیٹیکل گرومنگ کے اندر. تو آپ نے بھی ایسا کچھ وٹنس کیا عمران خان کے شروع کے دنوں میں؟ میں بالکل, جو پہلا واقعہ ہے نا کہ جب وہ آئے تھے اور وہ شکایت لے کے آئے تھے جمعیت کے نوجوانوں کی کہ وہ انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہے, ان کے وہ کوئی کانسرٹ ہو رہا تھا شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے, اور انڈیا سے بھی وہ دلیپ کمار, سائرہ بانو اور یہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہ شکایت لے کے آئے کہ آپ کے جو نوجوان ہیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا, تو آپ انہیں منع کریں. جان نے پھر کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ, لیکن آپ بھی نا اپنے یعنی کوئی اچھے پروگرام کیا کریں. یہ میں نے خود یہ باتیں سنی
میرے پاس اس ملاقات کی ایک تصویر بھی ہے. اچھا. ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے تو محمد چھوٹا سا تھا, اس کو بہت شوق تھا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ تصویر بنانی ہے, تو اس کی وہ تصویر میرے پاس ہے, میں آپ کو دوں گی. لیکن محمد بھائی کو آج کل ایسا کوئی شوق نہیں ہے ویسے. وہ اب تو بالکل ہی, وہ چھوٹا تھا تو اب تو اس کو جتنا پھر ایکسپوجر ملا اور وہ تو وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا کہ میں کون. ہاں لیکن یہ والی جو ملاقات ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے, یہ میرے خیال پہلی ملاقات تھی آپ کی. یہ عمران خان کی پہلی ملاقات تھی اغا جان کے ساتھ جب وہ ورلڈ کپ جیت کر واپس آئے, اور پہلی بار, اور وہ انہوں نے پھر تو مجھے یاد ہے کہ اغا جان نے انہوں نے کہا قائد صاحب میرا تو کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے, میں تو ایک خیر کا کام کر رہا ہوں, یہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہا ہوں. تو اغا جان نے انہیں کہا کہ تم کیوں نہیں پالیٹکس میں آؤ گے, تم لوگوں کی طرح لوگوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ایک رخ دے سکے. تب تک ان کا پالیٹکس میں آنے کا ارادہ نہیں تھا. اس وقت تک ان کا پالیٹکس میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور وہ پھر شروع کی جو ملاقاتیں تھیں یہ میرا خیال ہے 96-97 فوزیہ قصوری تھی ان کے ساتھ. اچھا. اور ایک پنجاب کی صدر تھی اب سلونی بخاری. جی جی. تو یہ 2-3 لوگ جو تھے, اور ایک یہ منزہ حسن جو اب وہ بھی چلی گئی ہیں ان سے, لیکن وہ ان کی پارٹی کی پارلیمنٹ کی انچارج بھی تھیں شاید. تو یہ تینوں مجھے یاد ہیں کہ یہ ہر وقت آیا کرتے تھے ہمارے گھر جان سے ملنے. اور حفیظ بھائی ہوتے تھے, عمران خان صاحب ہوتے تھے, اعجاز چودھری صاحب ہوتے تھے. تو ان کے ایک بہت ہی اچھا ویژن تھا. پھر جب آخر میں یہ بھی بتا دوں, جب اغا جان 2008 میں جماعت سے انہوں نے پھر معذرت کر لی امارت سے کہ میری اب طبیعت صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی, تو یہ لوگ سارا دن پھر آتے تھے کہ آپ نا ایک قوم کا فادرلی فگر ہیں تو آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. اچھا, قاضی حسین احمد کو پی ٹی آئی جوائن کرنے کی آفر تو ہوتی نہیں. تو مجھے بھی تک یاد ہے کہ ادھر پنجاب میں بھی یہ لوگ آتے تھے, پشاور میں بھی اسد کیسر, تو یہ لوگ آتے تھے اور آغا جان کو ہر وقت کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے, میری عادت تھی کہ میں نا آغا جان سے میں نے بہت ساری پالیٹکس, جہاد افغانستان کا سارا جو پروسیس تھا وہ پورا میں ان کی خدمت بھی کرتی تھی. چھوٹی تھی تو کھانا وانا سارا رکھنا, تو وہ جو ڈرائنگ روم تھا اور اس کے درمیان ایک پردہ لگا ہوا ہوتا تھا, تو میں ان کے سارے کھانے وانے کا انتظام امی کے ساتھ کرتی تھی, اور میں ساتھ یہ باتیں بھی سنتی تھی. اسی میں ہی جب بڑے ہوئے ہم لوگ, تو یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا. تو پھر جان نے کہا بیٹا ساری عمر اس جماعت میں گزاری ہے, تو آخری عمر میں تو میں بالکل بھی کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا, یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے جماعت اسلامی. البتہ آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے یہ ضرور دعا ہے کہ آپ لوگ اس قوم کے نوجوانوں کو ایک صحیح راہ دے سکیں. وہ تو کچھ نہیں دے سکے, اور جماعت سے بڑی امیدیں ہیں کہ ہر طرف بڑا اندھیرا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحیح رہنمائی کے لیے جماعت کو بھی توفیق دے اور قوم کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے صحیح رہنماؤں کو پہچانے. اچھا, عمران خان کے پاس اور بھی بہت ساری آپشنس تھیں پولیٹیکلی کہ وہ کسی کے قریب ہوں, الائز بنائیں, لیکن وہ شروع میں جماعت ہی کے اتنا قریب کیوں آئے, اس کی آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ کوئی شخصیات تھیں درمیان میں, یا عمران خان اور جماعت اسلامی ہمیشہ بڑے کلوز رہے ہیں, اسپیشلی قائد صاحب کے, ان کی کیا جان کے تو بہت زیادہ کلوز رہے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے اسمبلی میں بھی وہ ایک ہی اکیلے تھے جب متحدہ مجلس عمل دوسری بڑی پارلیمانی قوت تھی, تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ نماز کے لیے وہ سب سے پہلے آغا جان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اور اس وقت ان کا جان کے ساتھ بہت ہی کلوز سا تعلق تھا. ہمارا جو E7 کا وہ اسلام آباد والا آفس تھا, اس میں اس کے قریب ہی ان کا گھر تھا عمران خان کا, تو وہاں پہ بھی اکثر آ جایا کرتے تھے, اور بہت کلوز رہے شروع میں تو, لیکن اچانک ہی پتہ نہیں کیا افتاد آ پڑی.
تو خیر آپ کے پی آر کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کل ہم ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے صحافیہ کو بھی ٹویٹ نہ بھی کریں تو جویریہ صدیق اور بہت سے فریہ ادریس لوگ یہ آپ کو ٹیگ کر کے کچھ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی سلسلہ ہے, آپ ڈیلی کوئی آپس میں کوئی ہمارا آج سے 3 سال پہلے ایک قرآن کلاس کی ریکویسٹ کی فریہ نے کہ آپ ہمیں نا رمضان میں 3 سال پہلے کا رمضان فریہ ادریس نے نا کہ ہماری ایک قرآن کلاس آپ کر لیں. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, کہہ رہی تھی میں ہوسٹ کروں گی اور آپ ذرا ہمیں. تو اس رمضان میں نے روزانہ ایک پارے کا خلاصہ ان کو سناتی تھی. 3 رمضان اس طرح سے گزارے کہ رمضان میں روزانہ اور روزانہ ایک پارہ. اور رمضان کے بعد فرائیڈے کو ہماری 10 سے 11 بجے 1 گھنٹے کی زوم میٹنگ ہوتی ہے زوم پہ. تو اونلی فار لیڈیز ہے یہ کلاس. تو انہوں نے پھر تقریباً ہمارے پاس اس کلاس میں اب 150 کے قریب میڈیا کی خواتین ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور جویریہ کے, فریحہ کے, ان سب لوگوں کے بہت ساری سہیلیاں بیرون ملک بھی, اندرون ملک بھی. تو بہت خوبصورت کلاس. تو ان کے ساتھ یہ, اور پھر وہ ٹویٹر پر بھی شیئر کرتے ہیں, انسٹاگرام پر بھی, فیس بک پر بھی. اور میں نے انہیں پھر ریکویسٹ کی کہ یہ بہت ہی ایک خیر کا کام اللہ ہم سے لے رہا ہے, تو اس کو آپ لوگ اپنے سوشل اکاؤنٹس پر بھی ڈالا کریں تاکہ ہمارے ایک صدقہ جاریہ ہو. اس سال میں نے پھر یہ کیا, میں نے کہا 3 سال میں نے آپ کو پڑھا لیا ہے, اب میں آپ سے سنوں گی. اور وہ اتنا, پہلے تو یہ لوگ گھبرائے, کوئی رو رہا ہے, کوئی انکار کر رہا ہے, بڑا ان لوگوں نے وہ کیا. میں نے کہا نہیں, تم لوگ بس صرف سنتے تو نہیں ہو نا, اتنا ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس, اور اتنا آپ لوگ بولتے ہو, ریسرچ کر کے بولتے ہو. یہ قرآن بھی آپ کی کتاب ہے, اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس رمضان سے ماشاءاللہ ہر جمعے کو. اب ساری اتنی اچھی مدرسات ہیں کہ میں نے اس طرح کی تفسیر نہیں سنی. یہ مدرسات کا ورڈ آپ نے جن کے لیے یوز کیا, یہ فریہ ادریس, جویریہ صدیقی, یہ وہ خواتین جن کے بارے میں آپ معاشرہ سے سمجھتا ہو کہ آزاد خیال خواتین ہیں, کو بہت زیادہ روایتی مذہبی گھرانوں سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے. فوزان وہ اتنا خوبصورت درس دیتی ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے علماء بھی اس طرح درس نہیں دے سکتے. وہ اتنا ریسرچ کر کے, اتنا آج کے میڈیا کے دور کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ آپ کو, خاص طور پر نادیہ نکی, فریحہ ادریس, جویریہ, فائزہ داؤد ہیں, فہمیدہ یوسفی ہیں, یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں صحافت کے, بہت ہی خوبصورت درس قرآن دیتے ہیں. اور اب میں سنتی ہوں, میں اب اس میں ایک 10 منٹ کا حصہ ہے میرا, اور یہ ان کی بہت زیادہ محبت ہے, اور میں اسے قرآن فیملی کا نام دیا ہوا ہے. وہ بہت ہی خوبصورت فیملی ہے یہ. تو اس کے لیے تو ظاہر ریسرچ کرتی ہوں گی, پراپر ہوم ورک کر کے آتی ہوں گی ساری. بہت زیادہ اچھا. ہمارا ہر جمعے کو اب ہمارا ماشاءاللہ 27 پارے اس جمعے کو پورے ہو گئے. اس کی کوئی چیز پبلک بھی ویسے ہونی چاہیے اگر یہ ماشاءاللہ اس طرح کوئی کر رہی ہے. اب وہ اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں, تو انشاءاللہ اب ہم یہ کریں گے کہ اس کی ریکارڈنگز کو پبلش کر سکیں. انہی کلاسز کے دوران ہی جویریہ کے ساتھ ایک بڑا دلخراش واقعہ بھی پیش آیا, تو اوبیسلی انہیں بڑی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوگی, تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ ہی رہی ہیں. ہم ابھی تک اس کے ساتھ ہیں. بس ساری جو قرآن کلاس ہے, اور اس کو اگلے ہی ہفتے میں نے کہا یہ قرآن تمہارا غمخوار بھی ہے, ساتھی بھی ہے. تو وہ خود بھی بہت زیادہ, اس نے پھر بلاگ بھی لکھا ہوا تھا میرے اوپر, اور اپنی ایک اور اس کی قرآن ٹیچر ہے کوئی یاسمین صاحبہ. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ واقعی قرآن کریم سخت دنوں اور غمخوار دلوں کا مداوا کرتا ہے, ایک غمخوار ہے. تو ماشاءاللہ اس میں اس کو بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے لیے قرآن کریم بہت زیادہ ضروری ہے, کہ جو آج کی دنیا کے پریشانیاں ہیں, اور وہ اس 1 گھنٹے میں اتنی خوبصورت وہ محفل ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ سارے لوگ جو ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں,
اپنی پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور مجھے ایک دو صحافیوں نے پھر کہا بھی کہ اس سے ایک ماحول بن جاتا ہے اس وقت, اور قرآن کی آیات اور بہت چینج آیا ہے ان کی زندگیوں میں. ماشاء اللہ. آپ نے ایم یو کا ذکر کیا ہے, ایم یو سے ویسے بنتا ہے کہ میں اکثر اس کی پوسٹیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ بھی تھوڑا بتائیں. اور آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی اب ٹریولنگ وغیرہ کا شوق ہے, یا بندے کو جب خاص جو اس کا شوق ہے وہ اس کا کام بن جائے تو یا تو شوق سے بندہ دستبردار ہو جاتا ہے یا پھر جو اس کو انجوائے کرتا رہتا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹریولنگ کا شوق نا آغا جان کا بیسک شوق تھا. وہ ہمیں سال کے وہ 8-9 مہینے کام کرتے تھے, بہت دل لگا کے انہوں نے اپنا کاروبار اسٹیبلش کیا, بڑی محنت کی. وہ 1970 میں چیمبر آف کامرس سرحد ہوتا تھا, سرحد چیمبر آف کامرس, اس کے وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے 1970 میں. تو بڑا اچھا انہوں نے اپنا ایک محنت کر کے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تھا. تو ان کا ایک پورا شعوری کوشش تھی کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں زندگی میں, اور اپنا کاروبار بہت محنت کے ساتھ اسٹیبلش کر کے پھر انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا اور دل و جان سے اس کے کارکن بن گئے. تو یہ ٹریولنگ کا شوق ان کا تھا, اور ان سے ہمیں بھی ٹرانسفر ہوا, ہم بہن بھائیوں کو بھی, کہ وہ ہمیں 8-9 مہینے وہ اپنا کام کرتے تھے اور 2-3 مہینے پھر وہ ہمیں خوب سیر کراتے تھے. انہیں ہمیں تقریباً آدھی دنیا اور پورا پاکستان کے کونے کونے میں وہ ہمیں لے کے گئے. تو وہی والا شوق پھر میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوا, اور اتفاق سے پھر مجھے اسی شوق کی وجہ سے میں جب واپس آ کے رپورٹس دیتی تھی اپنی سیکرٹری جنرل کو, عائشہ منور صاحبہ کو, انہوں نے مجھے پہلا وہ بنا دیا امور خارجہ کا نگران 96 میں. اور 96 ہی میں انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی بنیاد ایسے پڑی کہ 95 میں بیجنگ کانفرنس ہوئی, اور بیجنگ کانفرنس میں مسلمان خواتین کی اور اسلامی تحریکوں کی کوئی نمائندگی نہیں تھی. سوڈان سے ایک ڈاکٹر خدیجہ کرار, انہوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی, اور واپس آ کے انہوں نے اس وقت کے جو ان کے وزیر اعظم تھے ڈاکٹر حسن ترابی, ان کو وہ ساری رپورٹ پیش کی کہ اس طرح کی عالمی پلیٹ فارمز پر اسلامی تحریکوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, اور مسلمان خواتین کی نمائندگی عام طور پر ایسی خواتین کرتی ہیں جن کو خود بھی اسلام کی شد بد کا پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر پوری دنیا سے 89 کنٹریز سے ہم 300 خواتین کو انہوں نے الیکٹ کیا, اور مجھے یہاں سے اپنی سیکرٹری جنرل عائشہ منور صاحبہ نے ہم 3 خواتین کو بھیجا, اور وہاں پر پھر یہ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی بنیاد ڈالی گئی. میں اس کی فاؤنڈر ممبر بنی اور پاکستان سے ریپریزنٹیٹیو بھی بنی. ہماری وہ جو ترکی سے مروہ کواکچی جو کہ اپنی حجاب کی وجہ سے بڑی مشہور ہو گئی تھیں, تو وہ ترکی سے بنی. اس طرح 89 کنٹریز کی 300 خواتین اس کی بنیادی ممبر بنی, فاؤنڈر ممبر. اور اب میں اس کی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی ہوں. جی, اس کی 96 سے لے کر اب آج یہ 2023 ہو گیا, تقریباً کوئی 27 سال ہو گئے. تو ان 27 سالوں میں الحمدللہ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین نے یونائٹڈ نیشنز میں ایکوسوک کا سٹیٹس بھی حاصل کیا, اور دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کے ساتھ روابط بھی وہ قائم کیے. ہمارا بیسک جو کام ہے اور جو آبجیکٹو ہے, ایمز اینڈ آبجیکٹوز میں, وہ جو فیملی سسٹم ہے ہمارا, اس کو اسٹرینتھن کرنا, جو ایک نیچرل فیملی ہے اور جو اسلام کا جو خاندانی نظام ہے. میں نے پھر اسی کے اوپر PhD کی. فیملیزم میری کتاب بھی آ گئی ہوئی ہے چھپ کے, میری اس کا ایک حصہ چھپ گیا, اس کا
تقریباً یہ 27 سالوں کی میری محنت کا نچوڑ ہے جو کہ تو یہ بنیادی طور پر. تو یہ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں جو کوئی خواہش مند افراد؟ جی اس کو ادارہ معارف اسلامی نے اس کو چھاپا ہے, اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اب جماعت اسلامی ہند نے بھی اس کی مرکزی مکتبہ دہلی نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا سسٹم ہے جس کو تمام جو مذاہب ہیں ان کے ہاں جو خاندان کا نظام ہے, تو انہوں نے کہا یہ صرف اسلام کا نہیں ہے, ہندو مذہب میں بھی ہے, ہر مذہب, کرسچینٹی میں, جوڈائزم میں, جو نیچرل فیملی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے سارے مذاہب اکٹھے. تو مرکزی مکتبہ دہلی نے بھی اس کو چھاپا ہے. تو میری بھی یہ بڑی خوش قسمتی ہے, جو کوئی آن لائن آرڈر کرنا چاہے تو وہ مرکزی مکتبہ دہلی کو بھی آرڈر کر سکتا ہے, اور ادارہ معارف اسلامی لاہور کو بھی آرڈر کر سکتا ہے. آرڈر کریں گے, اس کو پڑھیں گے بھی, بلکہ ہمیں تو آپ گفٹ ہی دے دیں گی. تو یہ جو آپ نے بک کا ذکر کیا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی بک آپ نے کوئی لکھی ہے, کوئی تصانیف آپ کی ہیں تو بتائیں. میری تقریباً الحمدللہ 12 کتابیں چھپ کے آ چکی ہیں, اور کوئی چھوٹے موٹے پمفلٹس بھی ہر وقت میں لکھتی رہتی ہوں. تو لکھنے کا مجھے شوق ہے, اور مجھے پھر موقع بھی بہت ملا. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد میرے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا, تو میں اپنا کتھارسس بھی اس میں کرتی تھی, اور میرا ٹائم بھی بہت اچھا گزرتا تھا لکھنے میں. تو میری اب 12 کتابیں چھپ چکی ہیں. تو یہ آپ بھی پارٹی لٹریچر کے علاوہ اور مولانا کے لٹریچر کے علاوہ دوسری کتابیں بھی مطالعے میں رہتی ہیں آپ کے, یا بس اپنا ہی پڑھتی ہیں؟ نہیں, میں بہت کتابیں پڑھتی ہوں, لیکن میں اردو کتابیں پڑھتی ہوں, اردو لٹریچر, اردو کتابیں, اردو سے مجھے عشق ہے. اور فارسی شاعری اقبال کی, رومی کی اور اقبال کی, وہ جو شاعری ہے وہ بھی, اس کو بھی شوق سے پڑھتی ہوں. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں کتنے لوگ ویسے پڑھتے ہیں, پڑھنے کا رجحان یہ بہت زیادہ میرا خیال نہیں ہے, بلکہ آپ کو تھوڑا سا شیئر کروں. میں پچھلے بھی آپ کو نئی صاحب کا حوالہ دیا ہے, وہاں جاوید ہاشمی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف آپ گھر جائیں آپ کو دنیا کی ہر چیز ملتی ہے لیکن وہاں کتاب نہیں ملتی. تو پولیٹیکل لیڈرشپ میں پڑھنے کا رجحان کتنا ہے, آپ نے کیا آبزرو کیا؟ میرا خیال ہے جو بھی لوگ اچھا بولتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں, تو ان کے لیے تو بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ میں میرا خیال ہے انٹلیکچوئلز, اب ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ کم پڑھتے ہیں اور کم لکھتے ہیں, لیکن آپ کو ینگ جنریشن میں نظر آتے ہیں کہ لوگ پڑھتے لکھتے بھی ہیں اور ریسرچ بھی کرتے ہیں. یوتھ میں مجھے تو بڑی خوش فہمی ہے کہ اچھے پرانے والے میرے خیال صرف جیل جا کے پڑھتے ہیں اور جیل جا کے تو لوگوں نے بہت پڑھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ آپ نے قواریر بھی ایک بنایا تھا, اس کی اتنی اچھی دھوم دھام سے انوگریشن ہوئی تھی اور بڑا اچھا, لیکن آج کل کچھ تھوڑی سی کوالٹی کی وہ اصل میں اتنے سارے کاموں میں نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے فیشن ڈیزائنر کے طور پر بھی جانتے ہیں. اور وہ میری ایک بچی کی منصورہ میں شادی ہوئی, تو میں نے اس کے کپڑے ڈیزائن کر کے دیے. تو وہ کہنے لگی کہ میں اب سب کو بڑے فخر سے کہوں گی کہ ڈیزائن بائی ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی. تو میں نے کہا یہ میرا شوق ہے, اچھا لباس, وہ کہتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو میرا بھی یہ پھر خواہش تھی کہ جو کم آمدنی والی رکھنے والی بچیاں ہیں ان کو ہم ایک پلیٹ فارم بھی دیں بزنس کے لیے, اور ان کو یہ اچھے ساتر لباس بھی, حجاب بھی مختلف ممالک کے. اور میں سرگودا کے قریب ایک قصبہ ہے سنہا والی, اس سے ایک کارونگ کا, ایک لکڑی کی چیزیں وہ بھی ڈیزائن کرواتی ہوں, اور وہ بھی آپ کو نیچے پڑی بھی ہوئی ہے, آپ کے لیے گفٹ بھی لائی ہوں. تو یہ چیزیں بھی اس قواریر فیشن کا حصہ ہے. اور قواریر نام مجھے اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ قواریر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے عورت کو, جو بیک وقت اتنی نازک ہے کہ ایک سخت بات سے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے.
رونا ہی نہیں پھر اس کا بند ہوتا. لیکن وہ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ نے اپنی صفت تخلیق صرف اسے عطا کی ہے. وہ ایک بے جان لوتھڑے کو انسان بناتی ہے. تو قواریر بھی نا کرسٹلز ہیں, وہ بیک وقت اتنے نازک کہ یہ گلاس کو آپ ایک سخت وہ ہاتھ لگا دیں تو کرچی کرچی ہو جائے. لیکن ڈائمنڈ بھی قواریر ہے, وہ ڈائمنڈ فار ایور اسے کہتے ہیں. تو عورت کا یہ بڑا ہی خوبصورت لقب ہے, اور اسی لیے میں نے اپنے وہ فیشن آؤٹ لیٹ جس کو ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی اور انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کے تحت اس کو بنایا ہے, اور والنٹریلی اس میں ہم کام کرتے ہیں, نان پروفٹ بیس کے اوپر اس کو چلا رہے ہیں. تو کبھی ذرا زیادہ اس کو ہم توجہ دیتے ہیں اور کبھی, لیکن وہ چل رہا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ زبردست. آخر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, اور میں اس موقع پہ ضرور پوچھنا چاہوں گا بطور رہنما جماعت اسلامی, آگے الیکشنز آنے والے ہیں, انتخابات آنے والے ہیں, اور کوئی بہت اچھی پارلیمنٹری اسٹرینتھ شاید ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, تو آپ کے خیال میں کبھی جماعت اسلامی الیکٹورل کامیابی کوئی حاصل کر پائے گی یا کوئی فیوچر ہے؟ دیکھیں ہم نے نا 2002 میں بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا, لیکن جب عوام کی سپورٹ آ جاتی ہے نا تو بہت بڑی تعداد میں ہمارے پارلیمنٹ میں ممبرز آ گئے تھے. ابھی بھی میں جب ابھی ملائیشیا گئی تھی تو وہاں پر ہمیں اردوغان کی کامیابی کی خبر ملی, تو ہم نے ادھر ہی سیلیبریٹ کیا اس کو. کلنتان وہاں کا تھائی لینڈ کے بارڈر کے ساتھ ایک قصبہ ہے, صوبہ ہے ان کا. تو اس وقت میں نے دعا کی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اتنی زیادہ یعنی مخالفت کے باوجود اردوغان جیت ہی گیا نا. تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ مخالفتیں ہیں, اور نظر ابھی فی الحال کچھ نہیں نظر آ رہا, لیکن کیا عجب کہ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اس کو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہمارے حقیقی رہنما کون ہیں. دیکھیں بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں کہ آمدنی سے زیادہ, اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کی آمدنی سے زیادہ ان کے بجلی کے بل آ گئے ہیں. اور ہمارے جو حکومتی لوگ ہیں یا جو اشرافیہ ہے ان کے دن جو ہیں وہ تو پھرتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور غریب مرتے ہی چلے جا رہے ہیں. ویسے آپ پارلیمنٹ کا حصہ تو رہی ہیں, کبھی اپنے ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچا ہے کبھی کہ ڈائریکٹ آپ کسی کانسٹیٹوئنسی سے لڑیں؟ دیکھیں ہمارے بارے میں تو ہم الیکشن کے بارے میں خود نہیں سوچتے, یہ ہمارے جماعت کا دستور ہے. ہم جماعت اسلامی کا ہتھیار ہیں, ہمیں وہ جس طرح چاہیں اور جب چاہیں, نہیں نہ بھی چاہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ موروثیت ہے آپ کے پارٹی میں, اور میں نے کہا میں 2002 سے 2007 کے درمیان بنی, اور اپنے والد کی وجہ سے نہیں بنی, اپنی پارٹی کے کارکن کی وجہ سے بنی. میں بہت فخر کرتی ہوں کہ میں قاضی کی بیٹی ہوں, مجھے بہت اس کے اوپر فخر ہے کہ جن کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے کوئی. لیکن میں اس جماعت کی ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے میرٹ پر آئی ہوں اس پوزیشن پہ. اور لوگ کہتے تھے شاید میں اپنے والد کی وجہ سے ہوں, تو اب تو ان کو گزرے ہوئے بھی 11 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ ہم ویسے ہی جماعت کے کارکن ہیں, اس کے سیٹ اپ کا حصہ ہیں. تو جماعت ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتی ہے, ہمیں نہیں ہے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا. ہم 2007 کے بعد یہ اب تیسرے الیکشن ہوں گے, ہمیں تو نہیں ٹکٹ ملی, تو لیکن ہم جماعت کے کارکن ہیں, جو وہ فیصلہ کرے گی جیسے وہ کرے گی اس کو قبول کریں. اچھا میں آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں, مجھے ذرا بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ بہت سے لوگ پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, اور سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے ساتھ ایسی سچویشن پیش آئی کہ آپ کو پریشر آیا اور آپ کو پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا, تو ویسی سچویشن میں بھی آپ پارٹی چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ ہمیں نا لوگوں نے بڑی لالچیں بھی دیں, اور وہ جب ہمیں نہیں سیٹ ملی یا جو ہمیں ٹکٹ نہیں ملی, تو بہت ساری جگہوں سے, اب میں تو نہیں کہوں گی اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ جرت کیسی ہوئی کہ مجھے یہ آفر کریں, لیکن جیسے 2-3 جگہوں سے وہ ہوئی, لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے والد نے
جو ہمارے لیے ایک جگہ چھوڑی اور ہمیں بہت عزت ملی ہے، ان کے بعد بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ جماعت میری پارٹی نہیں، میرا خاندان ہے، اور اپنے خاندان کو تو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جا۔ دوسری پارٹی سے آپ کو پارلیمنٹ کی اور جی پارلیمنٹ کی اس کی بہت دفعہ وہ آفر آئی کہ آپ جیسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، اپنی پارٹی کے تھرو آئیں گے، ترازو سے آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا، اس لیے کہ اس پوڈ کاسٹ کی میں واقعی مجھے خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ کچھ دل کی باتیں کروں، تو تمہارے بھی بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھی اور کوئی ایپیسوڈ دیکھی آپ نے یا نہیں اس سے پہلے؟ کوئی کلپس پر آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے؟ نہیں، آپ کے میں سارے پوڈ کاسٹ بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ تھینک یو، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ، ضرور انشاءاللہ، ضرور، بہت شکریہ۔